السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مظہر عمران سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاق ڈیجیٹل۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 2024 کے عام انتخابات کا ڈور ڈالا جا چکا ہے اور گھاگ کھلاڑی میدان میں اتر چکے ہیں۔ کچھ کھلاڑی اس دوڑ سے باہر بھی ہو گئے ہیں، مگر اس نئے الیکشن میں کھیل وہی پرانا ہوگا کہ کون جیتے گا اور کون میدان سے باہر ہوگا۔ خیر، الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ کئی حلقہ بندیوں کو بھی لے کر بڑی لے دے ہوئی، چلیے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ مردم شماری کے بعد اس مرتبہ پورے ملک میں ووٹرز کی کل تعداد جو ہے وہ 12,85,50,760 ہو گئی ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں ووٹرز کی تعداد 2,19,28,119 ہے۔ اسلام آباد میں 10,83,025، بلوچستان میں 53,69,947 اور پنجاب میں 7,20,07,896، سندھ میں 2,69,94,769 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ ان پارٹیوں میں کافی شور بھی اٹھ رہا ہے کہ موروثی سیاست اب بھی قائم ہے۔ واقعی موروثی سیاست نے جمہوریت کے چہرے کو گھنا دیا ہے، اور یہ جو ہر وقت اسٹیبلش کا رونا رونے والی سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ خود ایک پیج پر آ کر کیوں اس معاملے کو حل نہیں کرتی، مگر کہیں ٹانگیں کانپتی ہیں تو کہیں کانپے ٹانگنے لگ جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ ہنوز اپنی جگہ موجود ہے۔ جہاں پورے ملک میں عام انتخابات کی طرف سے اٹھنے والی آوازیں مختلف حالات کی سمت نشاندہی کر رہی ہیں، وہیں خیبر پختونخوا میں بھی ایسی افواہیں افراتفری کو جنم دے سکتی ہیں، مگر جتنے منہ اتنی باتیں۔ نوجوانوں کو اچھے مستقبل کی نوید دینے والے اور خوشنما نعرے لگانے والے سیاسی امیدواران اس مرتبہ بھی اپنی پارٹیوں میں نوجوانوں کو آگے بڑھنے والا وعدہ کر کے اس بات سے پیچھے ہی رہے اور روایتی طور پر ہی ٹکسوں کی تقسیم ہوئی۔ عام انتخابات میں الیکشن کمیشن نے 18,437 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس اور 46,065 پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا ہے۔ حساس قرار دینے والے پولنگ اسٹیشن کی کل تعداد 96,065 ہے۔ الیکشن کمیشن نے 50% پولنگ اسٹیشنز کو حساس یا انتہائی حساس قرار دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ملک بھر میں قائم کیے جانے والے کل 90,675 پولنگ اسٹیشنز میں سے 46,065 50% سے زیادہ کو حساس قرار دیا گیا ہے، جن میں سے 18,437 انتہائی حساس ہے۔ پنجاب میں 6,040 کو انتہائی حساس جبکہ 12,580 پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ صوبے میں کل 50,944 پولنگ اسٹیشنز میں سے صرف 32,000 پولنگ اسٹیشنز کو نارمل قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں پولنگ اسٹیشن کی کل تعداد 5,028 ہے، جن میں سے صرف 961 پولنگ اسٹیشنز کو نارمل قرار دیا گیا ہے، جبکہ باقی 2,337 کو حساس اور 1,730 کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے، جبکہ سندھ میں 6,545 پولنگ اسٹیشنز کو حساس اور 6,524 انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں۔ صوبے کے کل 19,006 پولنگ اسٹیشنز میں سے صرف 5,937 پولنگ اسٹیشنز کو نارمل قرار دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں حساس اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن کی تعداد 10,309 ہے، جن میں سے 6,166 پولنگ اسٹیشنز حساس اور 4,143 انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں۔ صوبے میں پولنگ اسٹیشنز کی کل تعداد 15,697 ہے۔ ملک بھر میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں اب حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں۔ پولنگ اسکیم کے مطابق الیکشن کے لیے ملک بھر میں 90,000 سے زائد پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ مردم شماری کے بعد جب نئی لسٹیں بنی ہیں تو خیبر پختونخوا میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ 2018 کی نسبت 40 لاکھ نئے اضافی ووٹرز ووٹ کا حق استعمال کر سکیں گے۔ الیکشن کمیشن سے حاصل کردہ دستاویزات کے مطابق خیبر پختونخوا میں 2018 کی نسبت 40,88,274 ووٹرز کا اضافہ ہوا ہے۔ دستاویزات کے مطابق خیبر پختونخوا میں 2018 میں ووٹرز کی تعداد 1,78,845 تھی، جو اب 2,19,28,119 پر پہنچ گئی ہے۔ خواتین ووٹرز کی تعداد میں 23,63,980 اور مرد ووٹرز کی تعداد میں 17,24,294 مرد اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد خواتین ووٹرز کا تناسب 45.53% اور مرد ووٹرز کا 54.47% ہو گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں 145 منتخب اراکین ہیں، 115 جنرل نشستیں ریزرو 26 خواتین کے لیے مخصوص اور 4 نشستیں منارٹی کی ہیں۔ تھوڑی ہمارے پشاور کی تو پشاور کے حلقہ NA32 میں 301 پولنگ اسٹیشنز قائم ہوئے۔ دوسری جانب پشاور کے حلقہ NA32 پر 20 سے زائد امیدوار میدان میں ہیں، جبکہ حلقے میں ووٹرز کی تعداد
5,88,000 ہے، جہاں 301 پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ حلقہ NA32 پر 2018 کے عام انتخابات میں PTI کو امیدوار کامیاب ہوا تھا، جبکہ دوسرے نمبر پر ANP کے غلام بلور تھے۔ اب 2014 عام انتخابات میں ANP کے غلام بلور، PTI کے نامزد امیدوار آصف خان، PPP کے عابد اللہ، نون لیگ کے شیر رحمان اور جماعت اسلامی کے طارق متین میدان میں ہیں، لیکن ANP اور PTI کے آزاد امیدوار میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے، کیونکہ یہ حلقہ ANP اور PTI کا گڑھ ہے کہ میں ووٹرز کی تعداد 5,88,973 ہے، جس میں مرد ووٹرز کی تعداد 3,25,420 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 2,63,553 ہے، جس کے لیے مجموعی طور پر 301 پولنگ اسٹیشنز اور 1,121 پولنگ بوتھ کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خواتین کے لیے 646 اور مردوں کے لیے 657 پولنگ بوتھ ہوں گے، جبکہ حلقہ کے پولنگ اسٹیشن نمبر 191 گورنمنٹ پرائمری اسکول زرگر آباد میں سب سے زیادہ یعنی 3,237 ووٹرز ہیں، جبکہ پولنگ اسٹیشن نمبر 15 گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول زیریاب کالونی میں سب سے کم 894 ووٹرز ہیں۔ اس حلقے میں شاہین مسلم ٹاؤن، زرگر آباد، یکاتوت، گل بہار، نمک منڈی اور اندرون شہر کے علاقوں کو اہمیت حاصل ہے۔ ناظرین، ابھی سیاست کا یہ کھیل جاری ہے، دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ملک میں جو انارکی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اگر تمام سیاسی جماعتیں مل کر ملک کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کریں تو شاید یہ انارکی کی سیاست ختم ہو سکے اور ایک اچھے ماحول میں جمہوریت پنپ سکے، مگر نفرت اور بدلے کی سیاست نے لیڈروں کو عوامی خدمت اور سوچ کی بجائے رشاکشی اور کرسی کی دوڑ کی طرف ہی لگا رکھا ہے۔ تو ایسے میں عوام کے خواب کیا نئے انتخابات کے بعد پورے کیے جائیں گے؟ یہ سوال عوام سے ہے کہ کیا وہ ووٹ کو ایک قومی امانت جانتے ہوئے صحیح طور استعمال کرنے کا شعور رکھتی ہے؟ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، ایسی اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔